تاجدار کائنات صاحب لولاک حضرت آمنہ کے لاڈ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلامو، هل ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ، فرمایا میرے غلاموں، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک جمع شدہ خزانے کے متعلق نہ بتا دوں؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جنت کے جمع شدہ خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں، تو صحابہ کرام التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ ایسا کون سا غلام ہے جو جنت کے خزانوں کے متعلق نہ جاننا چاہتا یا جنت کے جمع شدہ خزانوں میں سے خزانہ نہ پانا چاہتا ہو؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، جو رب کریم نے جنت کے خزانے جمع فرمائے ہیں ان میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ فرمایا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو کوئی چاہتا ہے کہ جنت کے خزانے اسے نصیب ہوں یا جنت کے خزانے پانا چاہتا ہے یا جنت کے اندر جو موجود خزانے ہیں ان خزانوں پر جو اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے تو فرمایا وہ اس کلمے کا ورد کیا کرے، رب کریم اسے جنت کے خزانوں سے نوازے گا، جنت کے خزانوں سے نوازے گا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حضرت معاذ بن جبل وہ صحابی رسول ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے تھے، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہر کوئی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کرتا ہے، اور اظہار محبت بھی اس انداز میں ہر صحابی کہتا تھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے۔ اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کرتے تھے، لیکن وہی تاجدار کائنات اپنی پشت کے پیچھے اپنی سواری پر بٹھاتے اور بٹھا کر کہتے تھے، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تین مرتبہ کا فرمایا کر۔ یہ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے فرمایا، یعنی یہ محبت کا تقاضا تھا نا، جن سے محبت ہوتی ہے تو اس کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، اس کا غم میں پڑ جانا گوارا نہیں ہوتا، اس کا پریشانی میں ہو جانا انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کب چاہتے تھے کہ میرے معاذ کبھی پریشانی کے عالم میں ہے؟ آقا کب گوارا کر سکتے تھے کہ میرے معاذ کبھی پریشان ہو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے معاذ الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، اے میرے غلام کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے، یہ دروازہ وہ چیز ہے جہاں سے بندہ داخل ہوتا ہے، فرمایا میرے غلام میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتا دوں؟ جنت کا دروازہ بتایا جا رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا کیوں نہیں؟ وما ہو، فرمائیے وہ کون سا دروازہ ہے؟ آقا نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ۔ مطلب کیا؟ اے میرے معاذ یہ پڑھا کر، جس کو رب کریم یہ پڑھنا نصیب کرے، یوں سمجھے دنیا کے اندر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا، اس کو جنت کا دروازہ مل گیا اسی دنیا میں بیٹھ کر۔ اب جس کے لیے جنت کا دروازہ رب کریم دنیا میں عطا کر دے جس کو، یا جنت کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ اس کے نام کر دے، اب اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ ہے، محترم المقام آپ تو اس وقت اس دنیا میں ہیں، لیکن رب کریم نے اگر یہ پڑھنا نصیب کر دیا، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ عطا کر دیا، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ عطا فرما دیا، تو بس مرنے کی دیر ہوگی، ادھر فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے، تیرا نام تو ادھر رکھا ہے، تیرا دروازہ تو ادھر رکھا ہے، تو ادھر سے آ جا، تو ادھر سے آ جا۔ تو محترم المقام رب کریم سے التجا ہے کہ رب کریم ہر بندہ مومن کو اس کا پڑھنا نصیب فرما۔